اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. عقائد کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اس میں عدالت کی بحث کا دوسرا درس. اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو حادثات اور آفات اور بلیات یا مصائب و مشکلات انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو؟ مثال کے طور پر جب سیلاب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے گھر جو ہے وہ مثال کے طور پر مٹی کے ہوتے ہیں تو وہ بہہ جاتے ہیں، اور امراء کے گھر جو مضبوط ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، یا زلزلے میں جو ہے امراء کے گھر قائم رہتے ہیں اور عام افراد کے گھر زلزلے کی زد میں آ کے ڈھہ جاتے ہیں. یا اس قسم کے دیگر مسائل کو جو ہم معاشرے میں ناانصافیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں مصائب اور حادثات اور مشکلات کی بنا پر، تو کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کہیں خداوند متعال نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پر ظلم کر رہا ہو. اگر ہم گہرائی کے ساتھ ان واقعات اور حالات کو دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ یہ تمام حادثات اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے مقصد اور حکمت چھپی ہوتی ہے، مصلحت چھپی ہوتی ہے کہ جس سے ہم آگاہ نہیں ہوتے. اور یہی بات اگر ہمیں یہ فلسفہ اور آگاہی ہو جائے، بات اس کی حکمت سمجھ آ جائے، تو ہمارے دلوں سے خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور واقعاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشکلات اور حوادث کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے تھے، جب ان فلسفے سے آشنا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت سے آشنا ہوتے ہیں، تو اس کو خدا کی نعمت تصور کرتے ہیں. معمولاً جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہ انسانی زندگی میں معمول ہے کہ انسان اس کو اپنے سے نسبت دیتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کوئی چیز نزدیک ہے یا دور ہے تو دراصل میں اپنے سے نسبت دے رہا ہوں تو یہ چیز مجھ سے نزدیک ہے یا مجھ سے دور ہے. اسی طرح کوئی برا واقعہ پیش آ جائے یا کوئی اچھا واقعہ پیش آ جائے تو میں اس کو اپنے سے نسبت دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا میرے لیے برا ہے. مثال کے طور پر سڑک جو ہے اس پہ تعمیر ہونے کے لیے سڑک کو انہوں نے کھریدا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ریوڑی ڈالی، پھر مٹی ڈالی اور ایک مدت تک اس کو چھوڑ دیا. اب اس سے جب بھی میں گزرتا ہوں دھول اٹھتی ہے اور میں شدید اذیت میں شکار ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کتنی مصیبت والی بات ہے. کیوں کہ اس کی دھول مٹی مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی، مجھے اذیت دے رہی ہے. یا کوئی عمارت پرانی ہو جاتی ہے تو اب اس کو توڑ کے نئی عمارت بنانی ہے تو اس کو پہلے گرایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور اس دوران اس تمام عرصے میں جو گرد و غبار اٹھتی ہے اور اس سے وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے اذیت ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بری ہے، کیا انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے. لیکن یہ قضیے کی ایک طرف ہے. معمولاً ہم جن قضایا کو، جن چیزوں کو، حوادث کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو معمولاً اپنی ذات سے کیونکہ اس کا موازنہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چیز جو ہے اپنے لیے نقصان دہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پورے عالم انسانیت کے لیے دیکھیں یا اپنے ذات سے ہٹ کر اس علاقے اور محلے اور منطقے کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے.
جیسے میں نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر ہونے کے لیے جو ایک عرصے تک جو ہمیں اذیت ہوئی، لیکن اس اذیت کا نتیجہ کیا ہے کہ کل کو ایک بہترین کارپیٹڈ سڑک آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. بس یہ معلومات اگر کوئی ایک بچہ گزرے اور وہاں سے کہے کہ کیا یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور اس سے مجھے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے گاڑی سے جب میں گزرتا ہوں، ان گڈھوں سے گزرتا ہوں یا بے ترتیب سڑک ہے اس سے گزرتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کو کلن اس کو کہتا ہے یہ بات غلط ہے. یا اسی طرح وہ جو عمارت گرا کے اس کے بعد ایک بہترین علاقے کے لیے ہاسپٹل بننا تھا، لیکن ہم کیونکہ صرف اس عمارت کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کل کو یہاں پہ ایک بہترین ہاسپٹل جو ہے ہمارے لیے بننا ہے، اس علاقے کے والوں کے لیے بننا ہے، جو ان کی مشکلات ہیں ان اس ہاسپٹل بننے سے اس کی بہت ساری مشکلات حل ہونے والی ہیں، تو ہم اس وقتی طور پر اتنی اذیت کو معیار بنا کر اس کو برا کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ سیلاب کا آنا، یہ زلزلے کا آنا، ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو اس کا جو داماد ہوتا ہے وہ کسان ہوتا ہے. باپ سے بیٹی کہتی ہے کہ بابا جی آپ جو ہے نا دعا کریں کہ کل کو خوب بارش ہو تاکہ جو ہم نے فصل لگائی ہے وہ خوب بڑھے چڑھے. تھوڑی دیر بعد اٹھ کے وہ ساتھ والے گھر میں جاتا ہے، وہاں دوسری بیٹی ہوتی ہے اور اس کا جو داماد ہوتا ہے وہ کمہار ہوتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے. تو بیٹی اپنے باپ سے کہتی کہ بابا جی آج آپ دعا کیجئے کہ کل بارش نہ ہو تاکہ یہ جو میرے شوہر نے مٹی کے برتن بنائے یہ سوکھ جائیں. اب یہاں پہ بارش اگر ہو جاتی ہے تو ایک گروہ اس کو اپنے لیے فائدہ مند دیکھ رہا ہے اور ایک نقصان دہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ صرف انسان کی ذات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اگر پوری عالم انسانیت کو دیکھا جائے تو واقعتاً یہ بارش نعمت ہے انسان کے لیے. یہ سیلاب کا آنا، اس سے کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فوائد ہیں. سائنس کہتی ہے اس میں کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے تو جب سیلاب کا پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر ایک نئی تہ جو ہے وہ مٹی کی جما دیتا ہے. تو پس ہمارا لامحدود، یعنی ہمارا معذرت کے ساتھ محدود علم، ہمارا جو علم کی محدودیت ہے اور اس کو اپنی ذات سے نسبت دینا ہے ان حادثات اور واقعات کو، وہ باعث بنتا ہے کہ ہم اس کو برا کا اس کے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، برائی کا اور برے حادثے کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو مشکل تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مصیبت تصور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصالتاً وہ ہمارے لیے یعنی بے عنوان انسان، بے عنوان انسانیت، ہمارے لیے وہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے. اسی لیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں پروردگار مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تمہیں، پروردگار فرماتا ہے کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، تم اپنے اس کم علم کی بنا پر فیصلے کرتے ہو اور غلط فیصلے کرتے ہو اور خدا کی خدائی کو نعوذ باللہ ظلمت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کے بہت سارے افعال کو. تو پس ایک فلسفہ جو انسان چیزوں کو مصیبت دیکھ رہا ہوتا ہے، مشکل دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے محدود علم کی وجہ سے ان کو ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اصالتاً بڑے سیناریو میں، بڑے فضا میں جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. یہ ایک فلسفہ. اسی طرح کبھی کبھی انسان جب پروردگار کی جانب سے اس کو بے شمار نعمتیں دی جاتی ہیں اور وہ ایک جو ہے اپنی روزمرہ زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے تو وہ خواب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ خواب غفلت انسان کے تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب وہ ہر چیز کو، ہر تمام نعمتوں کو جب چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہیں، جس انداز میں چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے، تو ایک مدت کے بعد وہ غافل ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت دینے والی ذات کون سی ہے. وہ غافل ہو جاتا ہے کہ
یہ جو سب کچھ آج اگر میرے پاس ہے، یہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو توانائی ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، دراصل خدا کی دی ہوئی ہے، اور متکبر ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے میں پروردگار اس کے لیے جو ہے اس کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں، اس کے لیے مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کے لیے حادثہ پیش آتا ہے، تاکہ وہ ان مشکلات اور حادثے سے متوجہ ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں دوبارہ سے تضرع کرے، خدا کی بارگاہ میں جو خواب غفلت تھی اس سے بیدار ہو جائے، خدا کو حقیقی مالک جانے۔ جو تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، وہ تکبر، اور وہ ہر چیز کو سمجھنے لگا تھا کہ وہ با اختیار ہے، اور وہ جس کے اوپر چاہے اپنا جو نعمتیں ہیں اس کے ذریعے سے ظلم و ستم کرے، تو پروردگار اس کو متوجہ کر دے گا کہ اب تم یہ متوجہ ہو جاؤ کہ یہ جو نعمتیں تھیں دراصل اس کو دینے والی ذات خدا تھی، تو جس نے دی ہیں وہی تم سے یہ نعمتیں چھین سکتا ہے۔ اسی نقطے کی طرف سورہ انعام کی آیت نمبر 42 میں پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے تمہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں، خدا کے مقابلے میں عاجز، اپنی عاجزی، اپنی محتاجی کو محسوس کریں۔ ورنہ اگر زندگی میں کوئی مشکلات نہ ہو، کوئی مصائب نہ ہو، تو نعمتوں کی فراوانی انسان کو غفلت کا شکار کر دیتی ہے، خدا کے مقابلے میں متکبر بنا دیتی ہے، وہ گردن اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار اس کو اپنی عاجزی کی طرف لانے کے لیے، اس کو اپنی اصل کو پہچاننے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ یہ جو تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، یہ ساری کی ساری طاقت دی ہوئی کس کی ہے؟ اس پروردگار کی ہے۔ تو واپس اس عاجزی کی طرف پلٹ آ۔ تیسرا مرحلہ یا تیسرا فلسفہ یا حکمت یہ ہے کہ انسان مشکلات کی گود میں پرورش پاتا ہے، یعنی انسان کی صلاحیتیں عموماً جب اس کو کسی مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ انسان اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی محاذ جنگ پر جنگ لڑنی ہے تو اس کو اس محاذ جنگ کی تیاری کے لیے پہلے تمرین کرائے گی، سخت مشقتوں سے گزارا جائے گا، سخت قسم کی ایکسرسائزز اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی جائے گی، تاکہ جب وہ محاذ جنگ پہ جائے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو تو یہ جو اس کی سختیوں کو برداشت کرنے کی عادت ہے اور جو سختیوں میں اس کی ٹریننگ کی گئی ہے، اس کو سخت مشقتوں کے ذریعے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا اور اس دشمن کو شکست دے کے کامیابی حاصل کرے۔ بس وہ سپاہی جو آرام و عیش کی زندگی گزار رہا ہو، جس کو جسمانی مشقتوں میں نہ ڈالا گیا ہو، جس کو جو ہے سخت ماحول میں نہ رکھا گیا ہو، اگر اس کو میدان جنگ میں بھیجا جائے تو یقیناً وہ قوم اور ملت کی شکست کا باعث بنے گا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان ترقی حاصل کرے ان امور میں اور آگے بڑھ کر بڑے بڑے کام انجام دے، تو اس کے لیے پروردگار انسان کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، انسان کے اوپر اس ذمہ داریوں کو بڑھانے کے لیے کہ اس کے کندھوں پر مزید ذمہ داری ڈالے، تو پروردگار پہلے اس کے لیے چند ایک مشکلات اور مصائب پیدا کرتا ہے کہ اگر ان مشکلات کو برداشت کر لے گا تو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جائے گا، انسانی کمال حاصل کر لے گا، اس میں اس ارتقاء کی منزل کی طرف مزید بلند ہوتا چلا جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انبیاء، اوصیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا تاکہ ان کو بہترین اور بلند مقام عطا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کو مختلف آزمائشوں سے گزار لیا گیا تو اس کے بعد پھر ان کو مقام امامت عطا کیا گیا۔ اور یہ ایک پس اگر ہم توجہ کریں، غور کریں، تو انسان کو مشکلات اور جو انسان کے حادثات جو ہے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ایک فلسفہ، پہلے ہم نے 2 فلسفے ذکر کیے، یہ تیسرا فلسفہ، ایک فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار ان مصائب، ان مشکلات اور ان حادثات کے ذریعے سے انسان کو کسی بڑی ذمہ داری کے لیے، کسی بڑے عہدے کے لیے تیار کر رہا ہے، اس میں صلاحیت پیدا کر رہا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان شخصیات کی اگر شخصی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں مشکلات اور مصائب دکھائی دیتے ہیں۔ خود جناب رسول خدا کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں، بچپن ہی سے یتیمی، اور اس کے بعد یتیمی کے ساتھ ساتھ پھر جب اسلام لے آئے تو پھر مزید مشکلات اور پریشانیاں، لیکن جیسے جیسے رسول خدا ان مشکلات کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑی اور سخت آزمائشوں میں ان کو گزارا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، اب جو ہے جنگوں کی شکل میں یہ آزمائش ہے، لیکن جناب رسول خدا ان تمام آزمائشوں سے بطریق احسن عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جو مصائب اور مشکلات ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں تو ہم گھبرا نہ جائیں، ہم اس کو خدا کی ایک جہت سے نعمت تصور کریں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو انسانیت ہے اس کو کمال کی طرف لے کے جائے، ہماری انسانیت کو کمال کے درجے تک پہنچائے۔ یہ ہماری ترقی کے لیے جو ہے یہ آزمائشیں ہیں۔ پس انسان ان آزمائشوں میں، ان مشکلات میں، ان حوادث میں، ان مصیبتوں میں انسان کی مختلف صلاحیتیں پرورش پاتی ہیں اور مختلف صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اور اسی طرف پروردگار نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اس طرح اشارہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ناپسند کرو، تمہارے لیے وہ ناپسند ہو، مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ یہ انسان کے لیے، بس اگر اس نگاہ سے انسان مشکل اور پریشانی کو دیکھے گا تو کبھی شکایت نہیں کرے گا، کبھی واویلا نہیں مچائے گا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرے گا کہ یہ مشکلات اور پریشانیاں انسان کے اپنے ارتقاء کے لیے ہیں، انسان کے اپنے کمال کے لیے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی فلسفہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے مصائب اور مشکلات اور حوادث کا، کہ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان خدا کی طرف رجوع کرے، خدا کی طرف پلٹے۔ پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے خدا، اس میں کیا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ آرام و آسائش کی ایک یک نواخت زندگی میں بھول جاتا ہے، خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ انسان کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ اس کاموں کی وجہ سے پروردگار دیکھتا ہے کہ اگر اس کو روکا نہ گیا، یہ غلط رستے پہ چل پڑا ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ مزید گمراہی میں گرتا چلا جائے گا۔ اگر اس کو ان امور میں جو اس نے یہ انجام دے رہا ہے، اگر ابھی سے اس کے آگے بریک نہ لگائی گئی، اس کو متوجہ نہ کیا گیا، جھنجھوڑا نہ کیا گیا، تو پھر یہ گہری کھائی میں گرتا چلا جائے گا اور اپنے خدا کو فراموش کرتا چلا جائے گا۔ تو پروردگار جب انسان کچھ ایسے گناہ انجام دیتا ہے تو فوراً اس کی پکڑتا ہے، اس کو ان حادثات اور مشکلات میں گرفتار کرتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے،
خدا کی بارگاہ میں دوبارہ سے حاضری دے، خدا کو جو اس نے فراموش کر دیا تھا پھر خدا کو اپنی زندگی میں لے آئے، اعمال کو انجام دیتے ہوئے وہ ایسے اعمال انجام دینے لگا تھا کہ جو خدا کی معصیت شمار ہوتے ہیں۔ تو اب خدا اس کی بھلائی چاہتا ہے کہ اب یہ آگے اس میں نہ بڑھے، تو خدا اس کو ان حادثات اور واقعات اور ان مشکلات کے ذریعے سے اپنی طرف واپس بلا لیتا ہے، اور یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور یہ جس کو نصیب ہو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کیسے ہی ایسے واقعات زندگی میں لوگوں کے دیکھے کہ وہ شخص جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس نے اچھی خاصی نوکری تھی، وہ نوکری چھوڑ کے وہ کاروبار کی زندگی میں آیا، لیکن اس نے جو کاروبار اپنایا اس کاروبار میں اس کو چند مقام پر جھوٹ بولنا پڑا، دھوکہ دینا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کاروبار، حالانکہ بہت سمجھدار انسان تھا، لیکن وہ والا کاروبار ایسا اس نے انتخاب کیا تھا کہ اس کو اس میں جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کاروبار میں اس کو بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کو مجبور ہوا کہ وہ کاروبار چھوڑ کے نئے انداز میں کسی اور کام کا آغاز کرے، اور جب وہ اس نے دوسرا کام کیا تو پروردگار نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ تو جب میں نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ جو اس کو مشکل آئی تھی، جو اس کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا تھا، اور ایک دفعہ وہ جو ہے شدید بحران کا شکار ہو گیا تھا، تو دراصل اس کے لیے یہ خدا کی طرف سے پیغام تھا کہ یہ کاروبار اگر اس میں تمہیں ترقی اگر ملے گی، اس کاروبار کو تم جاری رکھو گے تو تمہارے جھوٹ میں اضافہ ہوگا، تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ پروردگار، یعنی مجھے بالکل واضح یہ بات جب یہ میں نے فلسفہ پڑھا تو سمجھ آئی، اور بعد میں وہ دوسرے کاروبار میں جب مشغول ہوا کہ جس میں اس نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا تو پروردگار نے اس کو بہترین ترقی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ واضح ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، واپس خدا کی بارگاہ میں آ جائیں، خدا سے جو ہے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ تو یہ ایک اور فلسفہ ہے جو اسلام میں مصائب اور مشکلات کا جو انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں مرحلہ وہ یہ ہے کہ یہ نشیب و فراز انسانی زندگی میں انسانی زندگی کو روح عطا کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں، مثال کے طور پر آپ کی کوئی بہت ہی پسندیدہ غذا ہو، مثال کے طور پر آپ کو کوئی غذا ایسی ہے، کھانا ایسا ہے کہ جو بہت پسند ہے، مثلاً پیزا ہے، مثلاً بریانی ہے۔ خوب، آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کو اب صبح دوپہر شام ملے گا، تینوں وقت کھانے میں آپ کو یہی غذا دی جائے گی۔ ایک دن آپ کو بڑا مزہ آئے گا، دوسرے دن مزہ آئے گا، تیسرے دن آپ تھوڑا سا اکتانا شروع ہو جائیں گے، چوتھے، پانچویں، چھٹے دن آپ کی یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ ہاتھ جوڑیں گے کہ خدا کے واسطے مجھے اس غذا سے نجات دلائی جائے، میں اب اس کا متحمل نہیں ہوں۔ اور حقیقت ایسی ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں یکسانیت انسان کو بور کر دیتی ہے، یہ انسان کی زندگی سے نشاط، تازگی، اس کی روح اس سے چھین لیتی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر پسند کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں ہوں، اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی جیسی یعنی ساری زندگی اس کی گزر جائے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ اس کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے زندگی میں، ایک عادی زندگی، روٹین کی زندگی گزارتا ہے اور اس میں بوریت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کسی بڑے مقام کی طرف وہ یعنی اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی صلاحیتیں
جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پروردگار انسان کی زندگی میں یہ مختلف انواع و اقسام کی مصائب و مشکلات رکھتا ہے تاکہ اس کو ان نعمتوں کا جو پروردگار نے فراوان اس کو نعمتیں دی ہیں، اس کے دل میں ان کی قدر پیدا ہو، کیونکہ ایک نعمتیں جب مسلسل اس کو ملتی رہتی ہیں تو انسان اس کی قدر بھول جاتا ہے۔ اگر آپ نے آنکھوں کی قدر معلوم کرنی ہو تو ان لوگوں سے پوچھیں جو بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دانت جو پروردگار نے آپ کو نعمت دی ہیں ان کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان افراد سے پوچھیں کہ جن کے دانت جھڑ چکے ہیں۔ اگر جوانی کی نعمت کو درک کرنا چاہتے ہیں تو ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جن کی جوانیاں ان کے ہاتھ سے جا چکی ہیں۔ پس انسان کو بعض اوقات اگر یکسانیت ہو، ایک جیسی ہو، تو جو پروردگار نے فراوان نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے تو انسان بے قدری کرنے لگتا ہے، ان نعمتوں کو کا جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے نزدیک ان کی قیمت اور ارزش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ممالک میں یا ہمارے اپنے ملک کی بات کر لیں کہ جن علاقوں میں پانی فراوان موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ پانی کا ضیاع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، فراوان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی پانی کی اہمیت اور قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پانی کی قدر و قیمت سے آشنا ہو تو ان علاقوں میں جائیں کہ جہاں پہ پانی نایاب ہے، تھر کے علاقے میں جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے صاف ستھرے پانی کو ترستے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت میں جب یکسانیت آ جاتی ہے، نعمتوں کی فراوانی آ جاتی ہے تو انسان پھر ان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے اور پھر ان سے صحیح استعمال نہیں کرتا، ان سے صحیح استفادہ نہیں کرتا۔ بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ بجلی فراوان ہے یا سستی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بس گھر میں جائیں گے، گھر کی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں، پنکھے کھلے ہوئے ہیں، بلا وجہ وہاں بیٹھے یا نہیں بیٹھے بند نہیں کریں گے۔ تو پس پروردگار جب اس نعمتوں کی فراوانی میں دیکھتا ہے کہ انسان کے غافل ہو جانے کا خدشہ ہے یا ان نعمتوں کو ضائع کرے گا تو پروردگار ان حادثات اور واقعات کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ سے اس نعمت کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صحت کی قیمت بیمار انسان سے پوچھیں کہ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تب اس کو اپنی صحت کی قدر و قیمت کی اندازہ ہوتا ہے۔ تو پس یہ مشکلات اور یہ نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں، نعمتوں کی قدر و قیمت سے آشنا کرتے ہیں اور ان سے بہترین فائدہ اور استفادہ کرنے کی انسان کے اندر، انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ان سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آخری مرحلہ، چھٹا مرحلہ کہ بہت ساری مشکلات انسان کی اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب خود ساختہ ہوتی ہیں؟ یعنی خود ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے یہ اجتماعی جو ہے وہ عدالت میں نقص وارد ہو رہا ہوتا ہے، اجتماعی ظلم وجود میں آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا کسی علاقے میں اگر ایک ظالم حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ خود وہ رعایا ہے کہ جو اس کے ظلم کو برداشت کر رہی ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہم خود ووٹ دے کر جو ہے کسی کرپٹ انسان کو جو ہے وہ اوپر لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اسمبلیوں میں آتا ہے یا جب وہ جو ہے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتا ہے تو اور اس کے بعد پھر وہ کرپشن کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ ہمیں شعوری طور پر اور فکری طور پر ایسے عقل مندی کے ساتھ ایسے افراد کو اوپر لانا چاہیے کہ جو قوم و ملت کا درد رکھتے ہوں۔ لیکن جب ایسے افراد نہیں آئیں گے، مخلص لوگوں پر نہیں آئیں گے، نیک اور صالح لوگوں پر نہیں آئیں گے،
تو پھر دوسرے لوگوں کو جب ہم ووٹ دے کے اوپر لے کر آئیں گے تو انہوں نے ظلم کرنا ہے، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے، لیکن قوم و ملت کی خدمت انجام نہیں دینی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت اگر وہ کرپٹ عناصر اس میں موجود ہوتے ہیں تو اس کا خود قصوروار ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو انتخاب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ جب ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اجتماعی ناانصافی ہے اس کی اصل وجہ وہ خود دوسرا انسان ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ شہر میں اگر لوگ جو ہے دولت کی فراوانی ہے اور غریب جو عوام ہے جو گاؤں میں رہتی ہے وہ اس سے محروم ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ جو ہے اجتماعی ناانصافی ہے کہ جو ان شہروں میں رہنے والے افراد یا حکمران کہ جو ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی علاقے میں اگر بیماری آتی ہے اور وہاں پہ کوئی اچھا بہترین ہاسپٹل نہیں ہے کسی غریب علاقے میں، اور اس کے لوگ جو ہے وہ زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو اس کا قصوروار پروردگار نہیں ہے، خدا کی ذات نہیں ہے، خود ہم جیسے دوسرے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور وہاں پہ ہسپتال جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اسی طرح سیلاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ غربا کے مکان جو ہے وہ ڈھہ گئے، تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ تھا اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ورنہ کبھی بھی جو ہے وہ غریب کا مکان جو ہے وہ سیلاب سے نہ ڈھہتا۔ اور اس طرح کے دیگر حادثات اور واقعات کہ جو ہم جو ہے ہماری اپنے ہی جیسے انسانوں کی وجہ سے وہ وجود میں آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کو کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو یہ جو ظلم و ستم ہے یہ دراصل وہ قوم جو مظلوم واقع ہو رہی ہے، وہ شکست کا شکار ہو رہی ہے، اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اب خود نا امید ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، اور جب نا امید اور مایوس ہوتی ہے تو نعوذ باللہ اس کو خدا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں یوں خطاب کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، کہ پروردگار یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے حادثات، مشکلات اور پریشانیاں جو ہم جیسے ہی انسانوں کی خود ساختہ ہوتی ہیں ان کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو نعوذ باللہ خدا کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو پس اگر ہم جمع کریں ان تمام فلسفے کو، تو پس جو بھی مصیبت اور مشکل آ رہی ہوتی ہے وہ انہی میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ یا ہمارا علم محدود ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اپنے آپ سے نسبت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اصالتاً بڑے سینیریو میں دیکھیں تو وہ عالم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوسرا ایشو، نقطہ، انسان تکبر اور خواب غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو اس تکبر سے نکالنے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے یہ مشکلات اور مصائب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پر مشکلات لائی جائیں تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر جو ہے سامنے آئیں، اس کی پرورش کے لیے، اس کی بڑی ذمہ داریوں کو اس کو تیار کرنے کے لیے یہ مشکلات اور مصائب ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب جو مشکلات آئی ہیں ہو سکتا ہے یہ خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے، کچھ گناہ ایسے کیے ہیں کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ ان گناہوں میں وہ ڈوبتا چلا جائے، تو وہاں پہ اس کو روکے گا، مشکل کا شکار کرے گا، جھنجھوڑے گا تاکہ وہ اپنے خدا کی طرف رجوع کرے۔ یا پانچواں فلسفہ یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان یعنی ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی میں یکسانیت ہے، تو پروردگار اس یکسانیت کو ختم کرنے کے لیے انسان جو قیمتوں کی جو نعمتوں کی فراوانی ہے اس کی وجہ سے ان کو ضیاع کر رہا ہے، ان کو ضائع کر رہا ہے، ان کا اسراف کر رہا ہے،
تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس نعمت سے انسان کو محروم کر لیتا ہے، اس حادثے کی شکل میں، مشکل کی شکل میں، مصائب۔ بس یہ انسانی زندگی کو جو ہے یہ روح عطا کرتی ہیں، انسانی زندگی میں دوبارہ سے لذتیں لے کر آتی ہیں، انسان کی زندگی میں تازگی پیدا کرتی ہیں۔ اور چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی بہت ساری مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں اس کی اپنی خود ساختہ ہیں، یعنی اس کو خود اپنے جیسے انسانوں نے اس کے اوپر یہ مصیبتیں مبتلا کی ہیں، اور اس نے کیونکہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، ڈٹ کے اور صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا، اس لیے وہ ان مشکلات اور مصائب کا مزید شکار ہوتا چلا گیا۔ تو ہم پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں جو بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں ان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اپنے لیے نعمت تصور کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب یہ مشکلات آئیں تو ہم اس گلہ و شکوہ کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں اور اس کے ذریعے سے خدا سے زیادہ نزدیک ہو جائیں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد